فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نوح کی ایک آیت تلاوت کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تم اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، خوب بارش برسائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری محتاجی فقیری دور کر کے، اور تم کو اولاد بھی نصیب کرے گا، اور پھر تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ آج کل دنیا میں سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے پریشان ہیں۔ ہر ملک میں، ہمارے ملک میں بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ملتی ہے، کھانے پینے تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور جو لوگ کسی کمپنی میں منسلک ہیں ان کو اس بات کا ڈر رہتا ہے پتہ نہیں کون سی پریشانی آئے گی کہ کمپنی میں سے ہم کو نکال دیا جائے گا، ہمارا کام ختم کر دیا جائے گا۔ ایسی سب پریشانیاں سب کو رہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم کو اللہ پر پورا توکل بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہی ہم کو روزی دے گا، وہی ہم کو کام بھی دے گا، سب کچھ وہی کرے گا۔ اب اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ اس طرح نوکری کے لیے پریشان ہیں لوگ، یا نوکری ختم ہونے کا بھی ان کے اندر ڈر ہے، یا ہے کہ کھانے پینے کی تکلیف ہے۔ قرآن مجید اور حدیث ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ بندی انسان جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی لکھ دیتے۔ 4 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تم زندگی میں اتنا کھاؤ گے، یہ کھاؤ گے، وہ بھی اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ صاحب دودھ پیتا بچہ بھی مر جاتا ہے نا، وہ بھی لکھا تھا یہ بچہ 1 مرتبہ دودھ پیے گا ماں کا پھر مر جائے گا۔ کوئی بچہ 1.5-2 سال دودھ پی کے مر جاتا ہے، اور کوئی اس طرح بڑا ہو کر 10-12-15 سال کا ہو کے کھا پی کے صحت مند رکھ کے مر جاتا ہے۔ یہ سب کو اللہ نے سب کے موت کا وقت لکھا ہے، مر جاتے ہیں۔ تو پہلا ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے تقدیر پر کہ اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تقدیر لکھی ہے، اسی کے مطابق ہم کماتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب ان کو پہلا جاننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے دور رہنا،
नेकी में आगे बढ़ना, अच्छे कामों में सबकत करना, बुरे कामों से दूर रहना, गुनाहों के कामों से बचना, ये तक़वा है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ लरज़क़ना वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर बस्ती वाले ईमान लाके तक़वे की ज़िंदगी गुजारते, हम आसमान से और ज़मीन से उनके लिए रोज़ी का इंतज़ाम करते, बारिशें भी बरसती और फिर ज़मीन से गुल्ला भी उगता, सस्ता रहता, जितना कमाते बचता खा पी के। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन नादोनों ने अल्लाह की नाफरमानी की, रसूलों को झुटलाया, ईमान नहीं लाए, तो उनको हमने सज़ा दी। ये कहा वलो अन्ना अहलल किताबि आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द लरज़क़नाहुम। फरमाया अगर ये अहले किताब ईमान ला के तक़वा की ज़िंदगी गुजारते तो हम उनको रोज़ी देते। मालूम यह हुआ कि गुनाहों से रोज़ी में फ़र्क पड़ता है, गुनाहों से रोज़ी में फ़र्क पड़ता है। कोई ये कहेगा कि साहब तकदीर में तो लिख दिया ना, अच्छा करो तो उतना मिलेगा, बुरा करो तो उतना मिलेगा। नहीं, बाज़ मरतबे अल्लाह ने बाज़ लोगों के लिए या सब के लिए तकदीर में ये भी लिखा है अगर ये अच्छा काम करेगा तो इसकी रोज़ी में इजाफ़ा होगा, और ये गुनाह के काम करेगा तो मोहताजी इसको दरपेश आएगी। अगर इसको नहीं मानेंगे तो फिर शब क़दर में दूसरी रातों में हम दुआ करते ना, अल्लाह हमको ये कर, अल्लाह हमको ये कर, तो तकदीर जैसी है वैसी है, तो फिर क्यों दुआ करें। मालूम यह हुआ कि नहीं, तकदीर हमको नहीं मालूम है क्या है, वो अल्लाह लिखा है, हमको तो हुक्म दिया गया दुआ करो, तो हम दुआ करें। ये एक बात तो ये हुई कि आदमी तक़वे की ज़िंदगी गुजारे। दूसरी बात तौबा व इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी चाहे। गुनाह करे तो ही माफ़ी चाहना ऐसा नहीं है, गुनाह ना करो तो भी माफ़ी अल्लाह से चाहते रहना है। अल्लाह ताला ने इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहू। अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ने कहा कि तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो। तौबा इस्तिग़फ़ार करने से भी रोज़ी में बरकत होती है, रोज़ी मिलती है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि साहब ये सब 4 काम करो जिसको मैंने पढ़कर अभी सुनाया था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो सय्यदुत ताबिईन कहलाते हैं, बड़े ताबिई, उनके पास एक आदमी ने आकर कहा कहत साली है, बारिश नहीं बरस रही है, बहुत तकलीफ़ है। कहा तौबा इस्तिग़फ़ार करो जी। एक और आदमी ने कहा खाने पीने की तकलीफ़ है, परेशानी है, कुछ भी नहीं मिलता है। कहा तौबा इस्तिग़फ़ार करो। एक और आदमी ने आके कहा बच्चा नहीं है, शादी हुए बहुत साल हो गए, औलाद नहीं है। उनसे भी कहा तौबा इस्तिग़फ़ार करो जी। चौथे आदमी ने आकर कहा कि बाग सूख गया है, नहरें जो थी वो सब सूख गई हैं, तो कहा तौबा इस्तिग़फ़ार करो। उनके शागिर्द ने पूछा, 4 लोगों ने आके 4 परेशानी का जिक्र किया, आप हर आदमी से बोले तौबा करो इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो इस्तिग़फ़ार करो। हाँ जी, मैं थोड़ी बोला, वो तो अल्लाह बोला है ना। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, बारिश बरसाएगा। ये साहब जो बोले ना कहत है बारिश नहीं है, तो अल्लाह ने कहा ना बारिश बरसाएंगे। अच्छा, अब दूसरा आदमी क्या बोला, फ़क़्र फ़ाक़ा है, मोहताजी है। वयुमदिदकुम बि अम्वाल, तौबा इस्तिग़फ़ार की बरकत से
تم کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے گا۔ دوسرے آدمی کا جواب ہو گیا۔ تیسرے آدمی نے کہا بچے نہیں، شادی ہوئے بہت سال ہوئے، بنی نہ، بچے دے گا اللہ تعالیٰ، توبہ استغفار کرو۔ چوتھے آدمی نے کہا باغ سوکھ گیا ہے، تو ان کے لیے کہا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ تمہارے ہرے بھرے ہو جائیں گے، نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ استغفار کی برکتوں سے آدمی کی پریشانی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ملتی ہے اور نوکری ملتی ہے۔ نوکری ہو یا کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، گھر کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ ویسے نوکری سے زیادہ تو آدمی کے لیے بہتر یہ ہے اگر اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، پڑھا لکھا، کوئی کاروبار کرے، چھوٹا موٹا کاروبار کرے، اور صاحب اس میں کتنی برکت ہوتی ہے کاروبار میں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا بہت ہی معمولی کاروبار شروع کیے، آج کتنے بڑے مالدار ہو گئے، ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن کاروبار کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات بتائی، دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لوگ کی روزی میں برکت دے، جب وہ سویرے سویرے چلیں، ایک دم سویرے دکان کھولنا، نماز پڑھے، دعا کرے، دعا کرنے کے بعد گئے دکان کھولے۔ صخر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ جب بھی اپنے قافلے کو بھیجتے، اپنے لوگوں کو بھیجتے بیپار کے لیے، سویرے بھیجتے، اور کسی روایت میں پیر کا بھی ذکر ہے، سویرے بھیجتے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، جاؤ بیپار کر کے لاؤ، بیپار کر کے لاتے تھے، اور اللہ نے بہت دولت سے ان کو نوازا۔ ایسے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، نوکری ہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نوکری کرنے والے بہت دیر سے مالدار ہوتے، محدود پیسہ ان کا، سب 20,000 40,000 50,000 ایک مہینے کو تنخواہ، کوئی بیمار پڑ گئے تو پریشانی، گھر میں کوئی اور چیز ہو گئی تو پریشانی، وہ 30-40 ہزار کا جو بجٹ بنا کے رکھے ہیں، کوئی نئی چیز آ گئی تو سب پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح آدمی کو چاہیے کہ سب صرف نوکری نہ کرے، جن کو ہنر ہے ان کے لیے اچھی سروس ہے، کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے لوگ سب یہی کہیں کہ میں کسی کے پاس کام کے لیے نوکری کر لوں، کسی اور دکان میں جا کر نوکری کر لوں، اس سے بہتر خود کچھ کرو، اللہ برکت دے گا، دعا کرو گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی روٹی میں برکت عطا کرے گا نا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے اپنی محتاجی دور کرنے کے لیے لوگوں کا سہارا نہ لے۔ صاحب ہم کو نوکری دیے ہیں، نکال دیے تو کیا ہوگا؟ تم نے اس آدمی کو رزاق، روزی دینے والا سمجھ لیا، حالانکہ روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے نا۔ کمپنی سے تم فائدہ اٹھاتے ہو نوکری کر کے، اور کمپنی تم سے کتنا فائدہ اٹھاتی جی، یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں دونوں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھ کے یہ جو 4 چیزوں کا علاج اللہ نے بتایا، توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا۔ اور میں نے کہا کاروبار کرنے والوں کو سویرے سویرے اپنی دکانیں کھولنی چاہیے اگر اس طرح کے لوگ ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی دکانیں دیر سے کھلتی ہیں، نان مسلم کی دکانیں سویرے کھل جاتی ہیں، وہ کوئی ہوٹل ہو، کھانے پینے کی چیزوں کی دکان ہو، کوئی اور چیز ہو، سویرے سویرے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں کام کرنے والوں کو جو کہ صاحب مزدوری کا کام کرتے ہیں، مزدوری کا کام کرتے ہیں، عمارت میں اینٹ ڈھوتے ہیں اور صاحب سیمنٹ اور بالو کا لاتے ہیں، سب کرتے ہیں نا، کب سوتے معلوم نہیں، معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سویرے سویرے جلدی سوتے ہوں گے، ہو سکتا ہے جلدی سوتے ہوں گے، اٹھتے کب ہیں؟ اذان فجر ہوتی نا تب اٹھ جاتے، کوئی سوتے رہتے کیا؟ نان مسلم کو جو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مزدوری کرنے والے نان مسلم، لیکن اذان ہوتے ہی اٹھ جاتے، اگر اذان ہو گئی ایک دوسرے کو جگاتے، ملا کو اٹھاچے، ملا کو اٹھاچے، یڑی اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، اٹھو اٹھو، ملا کو پڑھنا ہے، اللہ اکبر کو ملا کو پڑھنا کرو، ایسے بولتے۔ دیکھو وہ لوگ بھی سویرے اٹھتے جی،
لیکن ویسے لوگ بھیک وغیرہ نہیں مانگتے، گلی میں کھڑے ہو کر بھیک نہیں مانگتے، پیر ہاتھ سلامتی ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، شام تک 400 500 روپیہ ان کو مل جاتا ہے، اطمینان سے رہتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں۔ مسلمان جو رہتے ہیں بہت دیر سے جاگیں گے، بہت دیر سے اٹھیں گے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا خیال کریں کہ سب آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے اس کا بھی سہارا لیں کہ سب سویرے سویرے کاروبار شروع کریں۔ تو اسی طرح کاروبار کے لیے، روزی میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو آدمی کے اللہ پر کامل بھروسہ کرے گا، مکمل بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو معلوم یہ ہونا کہ اللہ پر بھروسہ ہونا، اللہ ضرور ہمارا اچھا کرے گا، اللہ ضرور ہمارے لیے کھانے پینے کا، روزی روٹی کا انتظام کرے گا، بھروسہ پورا اللہ پر ہونا چاہیے۔ وہ سورہ طلاق کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہ بھی کہ صاحب اگر کوئی بیوی ہے، وہ طلاق خلا کا مسئلہ آتا ہے، ڈرتی ہے صاحب اگر طلاق ہو گئی تو پھر کہاں کھاؤں گی، کیا کھاؤں گی، خلا نہیں لیتی ہے، میں کیا کروں گی؟ کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر بھروسہ رکھو، ظالم شوہر ہے، بے نمازی شوہر ہے، غلط شوہر ہے، خلا لے لو، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ انتظام کرے گا نا روزی روٹی کا۔ تو جو اللہ کے اوپر بھروسہ مکمل رکھتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کا انتظام کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق التوکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ ترمذی کی روایت ہے، ذرا الفاظ الگ الگ ہیں۔ کہا حضرت عمر نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے اتنا بھروسہ کرو گے تو پھر تم کو بھی پرندوں کو جیسے روزی دیتا ہے تم کو بھی ویسی روزی دے گا۔ سویرے پرندے خالی پیٹ جاتے، کیا بھی لا کے بچا کے نہیں رکھتے، بارش کے دن آ رہے ہیں، گرمی کے دن آ رہے ہیں، گھونسلے میں لا کے رکھیں بچا کے، کچھ نہیں جی، اللہ پر ان کو بھروسہ ہے۔ پرندوں کے اندر بھی ہوگا بھروسہ، اگرچہ کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سویرے پرندے بھوکے پیٹ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں، ان کو بھی گویا اللہ پر پورا توکل ہے۔ تم کو بھی پورا توکل ہونا چاہیے کہ ہم روزی روٹی کا انتظام اللہ کرے گا، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے۔ تو ایسے توکل سے بھی بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ روزی روٹی میں برکت بھی دیتا ہے، کام کاج بھی انسان کو مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آدمی روزی روٹی کے تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر مارا پھرنے کے بجائے اللہ سے دعا کرتے رہے گا، اللہ سے دعا کرتے رہے گا۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے ہی نہ کہا دعا کرو جی، جس چیز کی تم کو ضرورت ہے وہ مانگو اللہ سے، اللہ دے گا۔ 4 کا تو ذکر کیا، وہ 4 کے علاوہ اور کتنے ہوں گے؟ یہ روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ صاحب کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرو، صدقہ خیرات کرنے سے بھی روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو بہت زیادہ مالدار ہو وہ صدقہ خیرات کرے، نہیں، جو آدمی معمولی کماتا ہے اس سے بھی روزانہ اگر 5 روپیہ 10 روپیہ خرچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیا صدقہ خیرات کرنے کا، اس لیے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، یعنی رات کے 3 حصے کرو، 2 حصے عشاء بھی پڑھ لیے، آرام بھی کر لیے، نیند سو گئے، آخری حصہ باقی ہے، آج کل کے حساب سے سمجھ لیجیے 3:30 4 بجے، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھے، اللہ سے دعا کیے، کتنی دعا قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
اللہ کے رسول دعا کے قبول ہونے کا اچھا وقت کون سا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا رات کا آخری تہائی حصہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا جب آخری حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور وہ کیسے آتا ہے اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور ندا دیتا ہے، بندوں کو پکارتا ہے کوئی محتاج میں اس کی محتاجی دور کروں، ہے کوئی ننگا کہ میں اس کے لیے کپڑے کا انتظام کروں، ہے کوئی بھوکا کہ میں اس کے لیے روزی کا انتظام کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کی اس کو صحت دوں۔ ایسے اللہ تعالیٰ وہ جب سمجھو کہ 3:30 4 بجے سے بولنا شروع کرتا ہے، فجر طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ پوچھتے رہتا، جی بلاتے رہتا بندوں کو، آؤ مانگو، تم جو مانگو گے میں تم کو دوں گا۔ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں، تم یہ مانگو یہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ جس کو پریشانی رہتی ہے، فرض کر لیں کوئی آدمی بیمار ہے تو صاحب اٹھے گا رات میں 4 بجے، دعا کرے گا اللہ سے، اللہ بیماری دور کر، پریشانی دور کر، صحت مند زندگی دے، کرے گا جی دعا کا۔ یہ سب نسخے لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بیمار پڑے تو پہلے سوچتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ بخار ہو کے چھینک آئے کہ صاحب کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر کا سوچتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سے دعا کرو جی، اٹھو رات کے 4 بجے 3:30 بجے خوب اللہ سے دعا کرو اپنی صحت کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے، بیماری دور ہونے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور بندوں کو ندا دیتا ہے، پکار پکار کے کہتا ہے۔ کتنی دیر بلاتا جی؟ 1-2 منٹ کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ندا دیتے ہی رہتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ فرشتے ہو سکتا ہے ہر ایک آدمی کے لیے ہوں، یا یہ کہ سب ایک بستی کے لیے ہوں، یا پوری دنیا کے لیے ہوں۔ اللہ کی قدرت، فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ میں نے کہا کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرو جی۔ کیا کہتا فرشتہ؟ اللہ تیرے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کو برکت دے اللہ، اس سے جتنا خرچ کیا بے حساب بڑھا کے دے اللہ۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جو آدمی کے کنجوس ہے، بخیلی کرتا ہے، اس کے مال کو برباد کر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بد دعا ہے جی، اتنی بڑی بد دعا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں 2 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ہر ایک فرشتے کے لیے ایک دعا دی گئی ہے۔ ایک فرشتہ تو اللہم اعطی منفقا خلفا، جو بھی آدمی تیرے راستے میں اللہ خرچ کرتا ہے اس کو بڑا بڑا کر دے، بہترین دے۔ اور دوسرا فرشتہ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ جو آدمی کے کنجوسی بخیلی کرتا ہے اس کے مال کو برباد کر۔ اللہ اکبر، ہاں اسے کہتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے، زکوٰۃ جو نہیں دیتے وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور زکوٰۃ آدھا پونا دیتے ہیں، کچھ بچا کے رکھ لیتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، وہ تو تباہی بربادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برا مال، خراب مال اچھے مال کے ساتھ ملے گا، اچھے مال کو بھی خراب کر دے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، سمجھو ایک 100 لیٹر پانی ہے جی، اس میں 2-4 قطرے پیشاب ڈالے تو پورا پانی گندا ہو گیا۔ ویسا ہی زکوٰۃ آپ کو دینا چاہیے 2 لاکھ روپیہ، آپ نے 1,80,000 دیا، 20,000 نہیں لیے، وہ 20,000 کیا گیا؟ آپ کے مال میں آ گیا، جو آپ رکھے تھے، کاروبار جس میں کرتے آ گیا۔ یہ 2 لاکھ روپیہ یا کوئی بھی جو 80,000 میں 20,000 آپ نہیں دیے تو یہ پورے مال کو برباد کرے گا۔
व्यापार में नुकसान हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ऐसे होगा। ये एक आदमी का वाक़या मैंने पढ़ा था कोई 3 साल पहले कि साहब वो कमाते थे सऊदी अरब में, उनकी तनख्वाह भी थी 20,000 रियाल, बड़ी तनख्वाह थी, लेकिन कभी जो है बचता नहीं पैसा, बल्कि 20 दिन होते पैसा ख़त्म, ख़र्च लेते थे दुकानों से चीज़ें। जाकर ऐसे ही एक आलिम साहब से उन्होंने कहा मुझे ये परेशानी है, मेरी इतनी बड़ी तनख्वाह है लेकिन अखराजात इतने हैं, मामूली अखराजात ही हैं, लेकिन पैसा बस नहीं आता, 20 दिन गुजरते हैं सब ख़त्म, 10 दिन के बाद खर्च लेता। उन्होंने कहा तुम जो तनख्वाह लेते ना, 3 में 1 हिस्सा सदका खैरात करो और 4 में 1 हिस्सा सदका खैरात कर दो। कहा रहे ये तो उल्टा है। इनके पास आए मसला पूछने के लिए, कह रहे हैं कि साहब जो बस नहीं आते उसमें से भी खर्च कर दो। अब मसला पूछने के बाद तो क्या करेंगे, अमल करेंगे ना, अमल किए। कहा खर्च तो किया मैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा तंगी हो रही है। कहा अच्छा ऐसा है तो तुम ये करो, 1/3, 3 में 1 हिस्सा दे दो। पहले 4 में 1 हिस्सा बोले ना, और बढ़ा दिए, 3 में 1 हिस्सा दे दो, सदका खैरात करो, नेक लोगों को तलाश करो, उनको दो। वैसा दिए जी, 3 में 1 हिस्सा दिए, मगर हुआ कुछ नहीं। फिर भी आए कि साहब ऐसा है, 3 में 1 हिस्सा मैं दे दिया मोहताजों को, गरीबों को, मगर मेरी मुश्किल दूर नहीं हुए, ये काम करो आधा हिस्सा दे दो। और परेशान हुए, आधा हिस्सा दे दिए जी। देने के बाद 2-3 महीने के बाद गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा कर्ज भी ख़त्म हो गया, अब बचता है पैसा। जो कुछ मैं 20,000 रियाल लेता हूँ, हर महीना 2-4 हज़ार बचता है। सदका खैरात करने से माल बढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा नक़सा मालुम मिन सदक़ा, सदका खैरात करने से माल में बरकत होती है, कमी नहीं आती है। माल में बरकत होती है, कमी नहीं आती है। मैं ज़कात की मिसाल इसलिए दिया, कोई ये कहे कि साहब खर्च करना ज़रूरी है क्या? हाँ जी, बाज़ मरतबे ज़कात देने के बाद भी खर्च करना ज़रूरी भी होता है। ज़कात एक ही फ़र्ज़ नहीं। आप मालदार हैं, कोई मुसलमान बंदा आपके पास आया, मोहताजी की शिकायत किया, खाया नहीं पिया नहीं, तब देना ज़रूरी है। आप ये ना समझें मैं ज़कात दूंगा, नहीं, ज़कात दे दिया पूरा, देने के बावजूद भी सदका खैरात करना चाहिए। इसीलिए बाज़ लोगों ने कहा इन्ना फिल माली सदक़तन सिवा ज़काती, ज़कात के अलावा भी जो माल है उसमें सदका खैरात करना है, ऐसे उन्होंने कहा। तो ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदका खैरात करने से माल में कमी नहीं होती है। तो मैंने कहा रोज़ी रोटी में बरकत के लिए सदका खैरात भी थोड़ा करते रहें, उसकी वजह से भी बरकत होती है। लिहाजा आदमी जो परेशान रहते हैं उनको चाहिए कि इन सारी बातों का ख्याल करें, दुआ को लाजिम पकड़ें। सिर्फ आखिरी हिस्से में नहीं, जुमे का दिन है, असर की नमाज़ पढ़ें, दरूद में मशगूल हो गए और साहब कारोबार में तरक्की के लिए दुआ करते रहे मगरिब तक। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। अल्लाह ताला इन दुआओं को भी कबूल करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सारे लोगों की मोहताजी को, फ़क्र व फाक़े को दूर करे। अल्लाह ताला जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छी हलाल रोज़ी नसीब फरमाए। जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके परेशानियों को दूर करे। और जो लोग हैसियतमंद हैं, 2-4 पैसा देने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि सदका खैरात करके दुआएं लें ताकि उनके माल दौलत में बरकत हो। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اجل و اہم و اتم و اکبر.